بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. دوبارہ آج ہمارا لاسٹ ٹاپک آ رہا ہے چیپٹر نمبر 1 کا، جو ہم نے اسٹڈی کرنا ہے. اور جب ہم اسٹڈی کرنے لگے ہیں تو میں آپ سب کو ویلکم کر رہی ہوں. سب سے پہلے تو آپ دیکھیں گے کہ 3 جون کا منصوبہ ہے، 3 جون پلان اسٹڈی کرنا ہے. اس میں ہم اس کے پس منظر پہ اسکیم آف ڈویژن کیسے ہوتی ہے اور امپورٹنٹ پوائنٹس کیا ہیں ان پہ بات کرتے ہیں. سب سے پہلے جو ہے نا ہم اس پہ بیک گراؤنڈ پہ بات کرتے ہیں. تو 20 فروری 1947 کو برطانیہ کے وزیر اعظم جو تھے اٹلی تھے، انہوں نے دارالعوام میں ایک اہم اعلان کیا اور 3 باتیں تھیں اس میں. یعنی کہ پہلا، حکومت برطانیہ ہر حال میں جون 1948 سے پہلے اقتدار جو ہے ہندوستان کے نمائندوں کو سپرد کرنا چاہتی ہے. اگر جو آئین ساز اسمبلی ہے وہ آئین نہیں بنا سکے گی تو حکومت برطانیہ فیصلہ کرے گی. اختیارات کسی مرکزی حکومت کو سپرد کیے جائیں گے، بعض صوبائی حکومتوں کو، یا کوئی بھی طریقہ جو اختیار کرنا ہے. اور ویول کی جگہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو وائس رائے آف انڈیا بنا کے بھیجا گیا. اب ماؤنٹ بیٹن کی اسکیم پہ بات کرتے ہیں کہ ماؤنٹ بیٹن مارچ کے آخری ہفتے میں ہندوستان آتے ہی سیاسی رہنماؤں سے بات چیت کرتے ہیں. تو انہیں اب اندازہ ہو گیا کہ کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح سے انڈیا کو یونائٹ رکھا جا سکے، لیکن انہیں اندازہ ہو گیا کہ نہیں، یہ بات ہو نہیں سکتی. اس لیے انہوں نے ڈویژن کی ایک اسکیم بنائی اور مئی 1947 میں لے کے لندن چلے گئے. جب لندن گئے تو وہاں پہ وزیر اعظم سے منظوری کروا کے واپس انڈیا آتے ہیں اور 2 جون 1947 کو قائد اعظم سمیت 7 رہنماؤں کو دکھاتے ہیں. جب 7 رہنما منظور کر لیتے ہیں تو 3 جون کو وائس رائے جو ہے نا اس کے پوائنٹس کو ڈکلیئر کرتے ہیں. اور اس کے جو اہم پوائنٹس ہیں وہ ہیں کیا؟ سب سے پہلے جو اس کے نا اہم پوائنٹس پہ ہم بات کریں گے تو وہ ہے کہ حکومت برطانیہ جو ہے وہ اپنا کوئی بھی جو ہے آئین انڈیا میں نافذ نہیں کرے گی. ہندوستان کی جو آئین ہوگا وہ خود اپنا بنائیں گے، لیکن جو آئین ان حصوں پہ ہندوستان کا بنایا ہوا نافذ نہیں ہوگا جو اسے قبول نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ وہ اپنی علیحدہ اسمبلی کے ذریعے اپنا دستور بنا لیں گے. مختلف جو اسمبلیاں تھیں انہیں یہ اختیار دیا جائے گا کہ وہ دونوں میں سے کسی ایک دستور ساز اسمبلی میں شامل ہو جائیں. پنجاب، بنگال، سرحد، بلوچستان اور سلہٹ الگ الگ فارمولے میں آ جاتے ہیں. شاہی ریاستیں جو ہیں دونوں میں سے کسی ایک ریاست میں شمولیت کا فیصلہ کریں گی، لیکن یہ لازمی دیکھا جائے گا کہ وہ انڈیا کے ساتھ ان کی باؤنڈری ٹچ ہوتی ہے پاکستان کے ساتھ. یہ بھی اختیار دیا گیا کہ آپ اگر آزاد رہنا چاہتے ہیں تو بھی آپ کی مرضی ہے. پھر کہا کہ برطانیہ کی حکومت اسی سال درجہ 9 آبادیات کے اصول پہ 1 یا 2 جانشین ریاستیں بنا کے اس کو ڈیوائیڈ کر دے گی. اچھا، اس کے بعد ہم نے بات کرنی ہے قانون آزادی ہند پہ یا انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ پہ بات کرتے ہیں. جولائی 1947 میں جو ہوتا ہے برطانوی پارلیمنٹ 3 جون 1947 کے منصوبے کی بنیاد پہ قانون آزادی ہند منظور کرتی ہے. اور اس میں کہا کیا جاتا ہے 15 اگست 1947 کو ہندوستان پر برطانوی اقتدار ختم ہو جائے گا. ہندوستان خود مختار ریاستوں میں ڈیوائیڈ کر دیا جائے گا. برطانوی تاجدار کے خطابات سے شہنشاہ ہندوستان کا خطاب حذف یا ختم کر دیا جائے گا. جب تک دونوں ریاستیں اپنا کانسٹیٹیوشن نہیں بنا لیں گی، گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کچھ چینجز کے ساتھ نافذ کیا جائے گا. اس کے بعد بات کرتے ہیں ہم ظہور پاکستان.
ایمرجنس آف پاکستان پہ بات کریں تو 14 اگست 1947 کو پاکستان دنیا کی سب سے بڑی مملکت کے طور پہ سامنے آتا ہے۔ قائد اعظم پہلے گورنر جنرل بنتے ہیں۔ اس طرح سے مسلمانوں کی جدوجہد آزادی مسلم لیگ کی قیادت میں اپنے فیصلہ کن مرحلے سے گزر کے ایک نئے دور میں داخل ہوتی ہے۔ پنجاب اور بنگال کی صوبائی اسمبلیاں بھاری اکثریت سے فیصلہ کرتی ہیں پاکستان میں شامل ہوں گی، لیکن کیونکہ یہ جو صوبے ہیں ان کے غیر مسلم اضلاع کے نمائندوں جو تھے انہوں نے بھی صوبوں کی تقسیم کا مطالبہ کیا، اس لیے 30 جون کو دونوں صوبوں کے لیے الگ الگ باؤنڈری کمیشنز بنائے گئے۔ سندھ کی اسمبلی اور بلوچستان میں شاہی جرگہ تھا۔ کوئٹہ میونسپلٹی کے سرکاری ارکان جو تھے انہوں نے پاکستان کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ صوبہ سرحد اور ضلع سلہٹ میں ریفرینڈم یا استصواب رائے کرایا گیا اور انہوں نے بھی بھاری اکثریت سے فیصلہ کر لیا کہ ہم نے پاکستان میں ہی شامل ہونا ہے، اور یوں مملکت پاکستان دنیا کے نقشے پہ ابھر کے سامنے آتی ہے۔ تھوڑے سے کوسچنس ہیں ایٹ دا اینڈ آپ کے لیے چیپٹر فنش ہونے پہ۔ آئی ہوپ آپ کو سب آسان لگا ہوگا۔ ابھی نیکسٹ میں ہم آبجیکٹیو اور سبجیکٹیو ایکسرسائزز کے ساتھ ہی کوسچن آنسرز اٹیمپٹ کریں گے، تو وہ میں آپ کو ٹائم ٹو ٹائم یا اگلے لیکچر میں انٹیمیٹ کروں گی کہ آپ نے کون سا کوسچن کہاں سے اور کیسے اٹیمپٹ کرنا ہے۔ تھینک یو سو ویری مچ، ہیو اے نائس ڈے اینڈ اللہ حافظ۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج پھر آپ کے پاس آج چیپٹر 1 کا لاسٹ ڈے ہے اسٹڈی کرنے کا، اور اس کے ساتھ ہی آپ لوگوں نے اپنا اس کی صحیح طرح سے لرننگ شروع کر دینی ہے، کوسچن آنسرز لرن کرنے ہیں، آبجیکٹیو بھی لرن کرنا ہے۔ میں نے آپ کے لیے سالوڈ آبجیکٹیو ایکسرسائز جو ہے وہ شیئر کر رہی ہوں آپ سے، تاکہ آپ دیکھیں کہ کس کوسچن کا کیا آنسر ہے، اور آپ پھر نہ اسی کے مطابق اپنی پریپریشن کریں، اپنی بکس پہ آبجیکٹیو فل کریں۔ میں نے ساتھ ہی آپ کو شارٹ اینڈ لانگ آنسرز بھی دے دیے ہیں، تو اپنی بک پہ نشان لگائیے، اور اس کے بعد روزانہ کی بیس پہ، کیونکہ ویک میں صرف ایک دن ہے آپ کے پاس اسٹڈی کرنے کا جو میں آن لائن کلاس لے رہی ہوں آپ کی، تو باقی دنوں میں آپ ڈیوائڈ کیجئے، روزانہ صرف آپ 2 شارٹ اور 2 لانگ کوسچنز بھی لرن کریں تو ایک ویک میں ایک پورا چیپٹر آرام سے یاد ہو سکتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ اتنا ٹف تو ہے بھی نہیں ہے۔ ویسے اسٹوڈنٹس جنرلی جو پریپریشن کرتے ہیں وہ صرف اس طرح سے ہوتی ہے کہ ہم نے ایگزام صرف پاس کرنا ہے، لیکن بلیو می اگر آپ ڈیلی 2 یا 3 کوسچنز لرن کر لیں گے تو آپ کا اپنا ہی فائدہ ہوگا۔ چلیں جی، تھینک یو۔ دیکھ لیجیے شارٹ اینڈ لانگ آنسرز بھی گیون ہے۔ تھینک یو۔ میرا وطن مجھے ہے اپنی جان سے پیارا، نظر اٹھا کے پھر جو دیکھا دوبارہ، دشمن مٹا دیں گے ہم، دشمن گرا دیں گے ہم، شاہینوں کی ہے یہ فضا۔ اللہ اکبر، شاہین کا ایمان، ہم جاگ رہے ہیں، دیکھا تو نے اپنا انجام۔ اللہ اکبر، شاہین کا ایمان، ہم جاگ رہے ہیں، دیکھا تو نے اپنا انجام۔ اونچی فضاؤں میں چرچا ہمارا، گاتی ہوائیں ہیں نغمہ ہمارا، سرحد آسماں کی بسیرا ہمارا، بازی لگا دیں گے ہم
तुझको दिखा